امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضور خدا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مسخ شدہ جانوروں کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد 13 ہے، اور یہ وہ جانور ہیں جو پہلے کبھی انسان ہوا کرتے تھے، لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی شکلیں بگاڑ کر ان کو جانوروں میں تبدیل کر دیا۔ ہاتھی ایک ایسا شخص تھا جو چوپایوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ ریچھ ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کو اپنی طرف بدفعلی کے لیے بلایا کرتا تھا۔ سیاہ کیڑا ایک ایسا شخص تھا جو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا رہتا تھا۔ سگ ماہی اب ایک سمندری مخلوق ہے، لیکن یہ ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کو اپنی بیوی کی طرف بدکاری کے لیے بلایا کرتا تھا۔ سو سمار ایک صحرائی چھپکلی ہے، یہ ایک عرب بدو تھا۔ اس کے نزدیک سے جو بھی گزرتا تھا یہ اسے قتل کر دیتا تھا اور حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا۔ بندر ایک بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اللہ پاک کے منع کرنے پر بھی ہفتہ کے روز سمندر سے مچھلیاں پکڑا کرتی تھی۔ سور بھی ایک بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ انہوں نے اللہ پاک سے دسترخوان کے نازل کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اللہ پاک نے جب وہ دسترخوان نازل فرمایا تو یہ پھر بھی جھٹلانے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ چمگادڑ ایک عورت تھی جو کھجور کے درختوں سے کھجوریں چوری کیا کرتی تھی۔ مکڑی بھی ایک عورت تھی جو ایک بہت بد زبان عورت تھی جو اپنے شوہر کی ہر وقت نافرمانی کرتی رہتی تھی۔ بچھو ایک چغل خور انسان تھا اور ہر وقت لوگوں کی چغلیاں کرتا رہتا تھا اور بہت بد زبان تھا، جس کی زبان سے کوئی شخص بھی محفوظ نہ تھا۔ خارپشت ایک ایسا انسان تھا جو بہت بد اخلاق تھا اور ہر وقت لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا کرتا تھا۔ خرگوش ایک ایسی عورت تھی جو حیض وغیرہ سے پاک نہیں ہوا کرتی تھی۔ زہرہ بھی ایک عورت تھی جو اب ایک سمندری مخلوق ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی عورت تھی اور بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ کی بیوی تھی، اور اس نے ہاروت و ماروت کو ورغلایا تھا۔